Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. اللہ کے پاک نام سے ہم ایک another کافی وی سی او سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ کافی وی سی او سیشن بیسیکلی پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے جس کے اندر مختلف سکسیس اسٹوریز کو ہم فیچر کرتے ہیں, اور یہ بیسیکلی سروس ہے آف سی او کلب پاکستان اینڈ مینجمنٹ آف سی او ٹوڈے میگزین. اور مختلف مہمان شخصیات کو ہم بلاتے ہیں. 400 پلس ہم نے سکسیس اسٹوریز کو یوٹیوب پاکستان کی جو ہے فیچر کیے ہیں, اور یہ سی او ٹوڈے ٹی وی کے اوپر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. آج کی جو مہمان شخصیت ہیں اسی سیکوینس میں ہم نے انوائٹ کیا ہے میاں محمد الیاس صاحب ہیں. یہ ایک چیئرمین ہے میاں گروپ آف کمپنیز کے. انہوں نے 30 ایئرس پلس جو ہے پاکستان سے باہر سرو کیا, ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی میں, اور اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے بہت کام کیا. ان کا بڑا مشہور ایک برانڈ ہے ایلان کے نام سے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, اور یہ اس کو ڈیجیٹلی بھی ان کا بہت پاورفل ہے. جو بھی کوئی کسی نے گھر خریدنا ہے, کچھ خریدنا ہے, تو اس پہ جا کے وہ انفارمیشن لے لیتا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو مجھے جو انٹرسٹ ہے آج کے سیشن کا, کہ انہوں نے کیا سیکھا, اور نئی نسل کے لیے ہم 2 چیزیں جو اس کا تھیم ہے اس کافی وی سی او کا, وہ ہے ڈائریکشن اینڈ انسپریشن. ہم ان سے کیا ڈائریکشن لے سکتے ہیں اور کیسے انسپریشن لے سکتے ہیں. باقی تو چیزیں ہم خود لوگ لے لیتے ہیں, لیکن ہمیں جو انہی 2 چیزوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی پیچھے جو سروے ہوا ہے اپسوس کا اور دوسرے مختلف پاکستان کا, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر 5 میں سے 4 چوتھا بندہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی ایز اے نیشن وہ ڈائریکشن لے سکتے. تو ہمیں کچھ ڈائریکشن بھی سیکھ کرنی ہے کہ ہماری سمت صحیح ہے. تو پلیز ویلکم میاں محمد الیاس. الیاس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ پہلے تو ویلکم سر ٹو دا مینجمنٹ ہاؤس. کیسا لگا آپ کو سر؟ زبردست, ایسے ایکسیلنٹ آئیڈیا. یہ جو ایک لرننگ سینٹر ہے جو پاکستان میں, وہ ہم اسکول میں جاتے تھے, وہ لکھا ہوتا تھا کہ قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اسٹیپ لیا ہے شاید کسی نے لیا ہوگا. جی سر. آدھے مجھے پاگل لوگ کہتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو عام بندہ نہیں کرتا. اور یہ اس کے پیچھے پھر وہی بات ہے کہ ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورکنگ, اور گول اچیو کرنے کی جو, تو اسی کے اوپر ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. میرا بھی یہی سیم رہا کہ زندگی میں ایک چیز کا ذہن میں رکھیں کہ کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. نہیں, آئی ایم پاسبل ہے. آئی ایم پاسبل. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. مجھے سر یہ بتائیں, آپ ایک لاہور میں پیدا ہوئے, بھگوان پورا جیسا چھوٹا سا ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے, ہسٹوریکلی شالیمار گارڈن ہے وہاں, اور بڑے ماتو اللہ حسین ہیں. سر آپ نے لاہور کی مٹی سے اپنا, سر جی آپ نے اپنا پروان چڑھے, اسکولنگ, پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ, اور پھر آپ کی جابس, اس کے بعد پھر اپنا انٹرپرینورشپ کا آغاز. اس کو تھوڑا سا ایک مختصر بیان کریں کہ کیسے آپ یہاں تک پہنچے. جی میرے یہاں تک پہنچنے کی ایک سٹوری ہے. میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں وہ لاہور کی ویل نون فیملی ہے, ارائیں فیملی, میاں فیملی. اور اللہ بھی میاں کہتے ہیں, اللہ میاں, اللہ میاں کا ہے. تو لاہور جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مور لیس 80% ارائیں فیملی اون کرتی تھی. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بچپن سے ہی جیسے ہی میں نے وہ سنبھالا تو مجھے اپنے اس سسٹم سے بغاوت تھی. میں باغی تھا کہ میں اپنے بڑوں کو دیکھتا رہا کہ انہوں نے اپنی فراست کے ساتھ جو ہوشر کیا, اور اس کا آپ کو بھی ایکسپیرینس ہے کہ کام کوئی کرتے نہیں تھے. چودھری میاں اور ساری لائف بڑا کمفرٹیبل انجوائے کرتے رہے, اور جہاں کوئی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنی وہ زمین بیچ کے, اور زمین خریدنے والے کون لوگ تھے؟ وہی جو ہارڈ ورکر تھے, جنہوں نے محنت کر کے پیسہ کمایا. وہی ہمارے سرونٹس, انہوں نے خریدتے چلے گئے, اور یہ اپنے بچوں کی شادیوں پہ یہ اسی میں بالکل. تو مجھے اسی لیے اس سسٹم سے بڑی بغاوت تھی. تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس سسٹم. اور الحمدللہ, اور دیٹ واز دا رائٹ ڈیسیجن آف مائی لائف. آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کے فضل سے ہوں. کیسے مڈل ایسٹ گئے, کیسے اسٹرگلنگ ہو کے پاکستان؟ نہیں دیکھیں جی, میں تو جیسے اپنے ہاتھوں سے میرے خیال سارا یو اے بنایا سر. جی ہاں, یو اے میں اس وقت 76 میں جب میں گیا ہوں, تو 76 سے پہلے میں ٹوٹل کوئی 8 ایئر پاکستان میں نے سرو کیا ہے سر, کنسٹرکشن بزنس میں. تو وہ بھی انٹرنیشنل فرم تھیں. منگلا پاور اسٹیشن میں 4 سال میں نے گزارے اسٹارٹ میں, جہاں سے میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد میں کراچی میں تھا, تو کراچی اسٹیل مل سے مجھے
سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں آغا سنابدی صاحب BCCI کے جو فاؤنڈر تھے بڑی بات. وہ میرے لیے رول ماڈل تھے اور الحمدللہ I have been selected by him directly. He interviewed me. آپ بتائیں عبدی صاحب. جی. You are lucky sir. No, دیکھیں میں تو ہمیشہ سے بلیسڈ ہوں اتنے بڑے لیجنڈ کے کہ میں ہمیشہ سے بلیسڈ ہوں کہ میں نے جو کچھ مانگا اللہ نے وہ دیا ہے, کوئی کمی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے صرف سکسیس کے پیچھے صرف ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ جھوٹ اور نیگیٹیوٹی سے پرہیز کریں. جہاں آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی وہاں آپ ریزلٹس اچیو نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہمارے نیشن ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو میجر ایشو ہے کہ وہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات میں الجھے ہوئے ہیں. بڑی صحیح ہے. ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے, لانگ ٹرم سوچتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے لیے ہماری ایفرٹس ہیں کوئی شارٹ ٹرم. اور سنس جب سے پاکستان بنا ہے وہ اس کو ایسا کوئی سسٹم مل گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ جب پاکستان بننے کے بعد الاٹمنٹ کمشنرز آئے اور جو لوگ وہاں سے ادھر سے غلط بنیاد ہو گئی اور آج تک وہ بنیاد جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ بنیاد ہے. اس پہ بڑی انہوں نے اسٹرانگ بلڈنگ بنا لی ہے جس کو ڈیمالش کرنا بڑا ضروری ہے اور وہ ہو نہیں پا رہی کسی سے. سر پھر مڈل ایسٹ میں اس کے بعد کہاں گئے, کیا کیا اچیومنٹس کی؟ دیکھیں جی میں آپ انٹرپرینورل ڈیسیژن کیسے کیا؟ جی میں نے ڈیسیژن یوں کیا کہ میں جب وہاں اپنا UAE میں گیا ہوں 76 میں, آغا سنابدی صاحب دیکھیں نا وہ اتنے کلاس کے آدمی تھے کہ انہوں نے فوری طور پہ ڈیسیژن لیا جب وہ UAE میں آئے ہیں کہ میں نے اتنی بینک بلڈنگ بنانی ہے تو وائی ناٹ ٹو ہیو مائی اون کنسٹرکشن ڈویژن. تو انہوں نے ICC کے نام سے ایک کمپنی سسٹر کنسرن ادھر ہی BCCI کی, تو میں اس میں انگیج ہوا اور وہاں جانے کے بعد الحمدللہ فجیرہ میں اور اجمان میں 2 بینک بلڈنگز میں نے کی BCCI کی اپنی سپروین میں. فائنلی اللہ کا بڑا کرم رہا کہ کچھ ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا ایز اے کنٹری ہیڈ فار سعودی عربیہ. سو امیڈیٹلی دے سینڈ می دیئر. وہاں ایک پروجیکٹ تھا اس کے لیے میں گیا تھا تو وہ پروجیکٹ ہوا نہیں. اینی ہاؤ ان شارٹ یہ ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, کام کوئی تھا نہیں, اور میں نے اپنے سینئر سے کہا, چیف انجینئر سے, وہ دبئی میں ہوتے تھے, میں کہا جی رحمان صاحب ان کا نام تھا, میں نے کہا جی رحمان صاحب آپ پلیز مجھے آپ اسپیئر کر دیں. انہوں نے کہا جی وائی, کوئی ایشو آپ کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل لائف آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ میں کہا سوری آئی ڈونٹ وانٹ دس, میں ایک کام کرنے والا آدمی ہوں, آپ مجھے بالکل بٹھا دیا آپ لوگوں نے تو میں یہ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس سینیریو میں. انہوں نے مجھے ایک ٹاسک دے دیا کہ اوکے ڈو یور لیول بیسٹ اف یو کین ڈو سم تھنگ فار دس پلیٹ فارم ICC کے. میں نے امیڈیٹلی اپنی ورکنگ سٹارٹ کی اور ایک پروجیکٹ کی میں نے بڈنگ کی اور اس میں الحمدللہ اس سٹیج پہ آ گیا کہ جس دن کانٹریکٹ سائن ہونا تھا, اور دیٹ ڈے آئی جسٹ کالڈ ہم, آئی سیڈ بیفور 2 days, میں کہا رحمان صاحب آپ آئیں, یہ بہت بڑا آنر ہے. وہ پروجیکٹ بھی مکہ مکرمہ کے لیے تھا. وہ آئے ارلی, ایک دن پہلے آ گئے, رات میں بیٹھے میرے پاس, تو انہوں نے بہت ہی غیر اصولی بات کر دی. مجھے کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر 10% اور آپ ڈیمانڈ کریں آنر سے. میں کہ ہاؤ کم, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل, ایوری تھنگ از کلیئر, پرائس ایگریڈ ہے, کانٹریکٹ بن چکا ہے, وی ہیو ٹو سائن ٹمارو. یعنی اسی بحث میں امیڈیٹلی آئی ریزائن. آئی سیڈ سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک وتھ یو. نیکسٹ ڈے آئی وینٹ بائی مائی سیلف ٹو دیٹ آنر آف دا بلڈنگ. میں نے کہا جی میرے ساتھ یہ ایشو ہے کہ اب میں کمپنی کے پلیٹ فارم پہ نہیں کر سکتا, لیکن میں کمیٹڈ تھا آپ کے لیے, اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ کام آپ کا میں انڈیپینڈنٹ کروں گا.
اللہ کا بڑا کرم تھا کہ وہ ڈائریکٹر تھے اس کے منسٹری آف فائنانس کے، مکہ مکرمہ کی جو منسٹری ہے، انہوں نے کہا کہ محمد آئی نو یو، آئی ڈونٹ نو دس ICC اور اینی تھنگ. ویری گڈ، یہ آپ کا کریڈٹ. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ میں نے فوری طور پہ وہ کانٹریکٹ اسی دن سائن کیا. تو یہ اپنے کاز کے ساتھ سنسیریٹی اور دیانتداری سے کام کرنے کا رزلٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی. اور وہ پھر میں نے دس واز مائی beginning of entrepreneurship. Yeah. So since 1978, Alhamdulillah, I am self-employed. کتنی کمپنیاں بنائی سر اس کے بعد؟ اس کے بعد جی میں نے کافی کام کیا، سعودیہ میں بھی کیا. سعودیہ میں اس کے بعد دیکھیں سعودیہ میں ہی میں نے کنسٹرکشن کمپنی تھی میری، پلس یہ ہے کہ میرا کیٹرنگ ڈویژن بھی تھا. اچھا کیٹرنگ میں بھی؟ کیٹرنگ بھی. ریسٹورینٹس وغیرہ بھی بنائے؟ جی ریسٹورینٹ، 4 ریسٹورینٹ تھے میرے جدہ میں. اور بسائڈ دیٹ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ پورے حرم کی جو ڈیورنگ حج مکہ کے اندر پورے آپریشن کی جو عرفات، مینا، سب ان سب کا یہ دلہ ایفکو وہاں کمپنی ہے. وہ ہے میجر، پچھلے 30 سال سے وہ انہی کو ملتا ہے کیونکہ دے آر ویری کوالیفائڈ. اور میں نے تنہا جو ہے الحمدللہ بغیر کسی ہیلپ کے، سوائے اللہ کی مدد کے، میں نے سعودی کیٹرنگ ایک بہت بڑا امریکن کمپنی ہے وہاں پہ سیٹ اپ ہے، آج بھی ہے وہ. تو میں نے ان کے مقابلے میں اپنی بڈنگ کی اور I won that. 15,000 میل پر ڈے. 15,000 میل. اور اس میں جو میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سیریس ہوتے ہیں اپنی کاز کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مدد کرتا ہے. اب میں اپنے ریسٹورنٹس کو تو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر وہ میں بزنس کلوز کرتا، کیٹرنگ کے پیچھے چلے جاتے تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتا. میں نے جدہ میں کسی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ I have won this project نئے سیٹ اپ کے ساتھ. اور ڈیورنگ حج سیزن وہاں پہ جب آپ واک نہیں کر سکتے تو 7 اسٹیشنز، کچنز جہاں جہاں ان کے ورکرز تھے، اور اندازہ کریں کہ وہ 5,000 جو ورکر تھا وہ ایک نیشنلٹی نہیں تھی، ساری 100 ملکوں کی ملٹی نیشنلز، ایجپشنز، سری لنکنز، انڈینز، بنگلہ دیشیز، پاکستانیز. الحمدللہ. سو وہ پورا کمپلیٹ سیزن میں نے کیا. اور سب سے بڑی میں آپ کو بات جو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آنر جو تھے اس کے ان دنوں میں، وہ جس انداز میں وہ خود کام کرتے ہیں، اتنے بڑے گروپ کے آنر شیخ عمر، وہ خود جو ہے اپنا آپریشن خود واچ کرنے کے لیے وہاں، کیونکہ گاڑی موو نہیں کر سکتی تو واک کرتے ہوئے پوری مکہ کے اندر گھومتے ہیں. یہ ان کی آنرشپ ہے. یہ آنرشپ ہے. سر مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ گرو کرتے کرتے پھر ٹیکنالوجی کی طرف آیا آپ کا بیٹا؟ نہیں، ٹیکنالوجی کی طرف دیکھیں نا، میں وہاں سے پھر موو کر کے کراچی آیا ہوں. اچھا کراچی آئے پہلے؟ کراچی میں 88 میں اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوتا ہے، میں تو آیا تھا 10 دن کے لیے. اچھا. کراچی وزٹ پہ. لیکن ایک حادثہ ایسا ہوا میری پرسنل لائف میں کہ جس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا آئی ول ناٹ موو، کیونکہ پیسہ پھر بھی کمایا جا سکتا ہے، کچھ رشتے، کچھ چیزیں وہ بچانے چاہیے. تو ہر چیز میں نے وہیں ایسے ہی ایز اٹ از چھوڑ کے. یہ بہت بڑا آپ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. نہیں، لائف میں میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 مرتبہ میں نے بالکل زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. یہ انٹرپرینورشپ کی جرنی میں یہ بڑی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ گرتا ہے. جی بالکل. کئی دفعہ پھر اٹھتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ باؤنس بیک کرتی چیزیں. تو اینی ہاؤ جی، میں پھر وہاں پہ کویت کے لیے، جب کویت کی وار جب 91 میں جب کویت لبریٹ ہوا ہے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ اب میں کراچی میں سیٹل ہوں. کراچی میں نے 2 سیٹ اپ سٹارٹ کیے ہوئے تھے.
کراچی میں بھی الحمدللہ ایک تھا اے ٹو زی ایچلیز انٹرنیشنل کے نام سے. یہ کس چیز کی تھی؟ یہ مینٹیننس مینٹیننس کی. اور آن ممبرشپ بیسس. دیٹ واز اے کلاسک آئیڈیا اور لوگوں نے اس طرح سے اسے انڈوز کیا. تو وہ ایسا تھا کہ الحمدللہ میں تو بزنس ڈیزائن خود کرتا تھا. تو وہ جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں گھروں کی مینٹیننس کے حوالے سے اور کالز کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں. وہ میں نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا اور اس میں یہ تھا کہ آن ممبرشپ بیسس. تو ود ان 6 months وہ گرو یہ کیا کہ 3000 ممبر ہمارے پلیٹ فارم پہ تھے. 3000 اور 3000 ممبرز کی یہ پوزیشن تھی کہ وہ 3000 جو ممبر تھے ان کے اندر انڈسٹریلسٹ بھی تھے، بڑے بڑے سیٹ اپس کی اون کرتے ہوئے، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ. ریزیڈینشیل کمرشل ہاں انڈسٹریل. نہیں، میں تو اسٹارٹ کیا تھا ریزیڈینشیل سے اور ایریا میں نے سلیکٹ کیا تھا پوش لوکیلٹیز، ڈی ایچ اے اور کلفٹن مینلی. اب وہ کلفٹن اور ڈی ایچ اے کے جو ریزیڈنٹ تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ویل سیٹلڈ لوگ، انڈسٹریلسٹ تھے بڑے بڑے. تو دے اسٹارٹ کالنگ اس کہ آپ ہماری انڈسٹریز کی آفسز کی بھی مینٹیننس کانٹریکٹ بیسس پہ لے لیں. ٹھیک. اب مزے کی بات یہ ہے، مینجمنٹ ہوتا ہے. جی وہی مینٹیننس. تو مزے کی بات آپ کو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ 6 مہینے میں ہم نے یہ کیسے اچیو کیا یہ ٹارگیٹ کہ میں نے جو مارکیٹنگ کے حوالے سے جو سیلز ایگزیکٹو جو ہمارا پلان بیچنے کے لیے میں نے کوئی آرڈنری انداز نہیں رکھا. اچھا. میں نے 3 سیل ایگزیکٹو انگیج کیے، ہائیلی کوالیفائڈ. ان کو شوفر ڈریون کارز دیں. واو. دا ریزن واز دیٹ کہ ایک عام آدمی اگر گھر میں جائے گا، کوئی میل جائے گا، تو کبھی گھر کی خاتون جو ہے اس کے لیے نہ دروازہ کھولے گی نہ ویلکم کرے گی. بالکل صحیح. تو میں نے ڈرائیور کو جو ان کے ساتھ میں نے گاڑیوں میں دیے ہوئے تھے ان کو ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے بیل دینی ہے اور جب کوئی باہر آئے گا تو ان کو کہیں جی میڈم کو ملنے آئی ہیں. اور وہ اتنا سکسیسفل ماڈل تھا کہ بڑی بڑی بیگمات جو ان کے بڑے نخرے ہوتے تھے وہ ایک مرتبہ ان کو جب بلا لیتی تھی گھر میں، کافی بھی پلاتی تھی میری سیلز ایگزیکٹو بچیوں کو اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ. دیٹ واز اے سکسیسفل اسٹوری. کتنا سچ بل چلایا اس کو؟ جی میں پھر وہ یہ زندگی کے مختلف دوار ہوتے ہیں اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز، وہ بھی ایسے سڈنلی بیٹھے بیٹھے کہ جی کویت کھل گیا، میرے کچھ دوست تھے مہربان، تو وہ کہنے لگے میاں صاحب آپ اتنے ماشاءاللہ سکسیسفل کنسٹرکشن میں بھی رہے تو وہاں تو بڑی ڈسٹرکشن ہوئی ہوگی، تو وائی ناٹ ٹو وزٹ دیٹ مارکیٹ. میں کہی لیٹس وزٹ. تو میں تو ایک ویزے کے اوپر گیا تھا لیکن اللہ کو منظور تھا. آئی ہیو اسپینڈ 25 years there. 25 سال. اور وہ سیٹ اپ میں نے اپنے ایک دوست کو ہینڈ اوور کیا، کراچی والا جو ہے، تو وہ کوئی اس نے 10 سال رن کیا اسے. اٹس ویری سکسیزفل. ویری گڈ. تو یہ سب شارٹ اسٹوریز ہیں. بتائیں کہ ایک انٹرپرینور جب آپ آئے، جب اپنے جابس بھی کی، پاکستان میں بھی کی، باہر بھی کی، اس کے بعد اپنا ایک انٹرپرینور کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے خمیر کے اندر، اس کے ڈی این اے کے اندر وہ 3 کیا ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک عام آدمی اور ایک انٹرپرینورشپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں؟ ڈفرینشیٹ یہ کرتی ہیں کہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو اس ٹاسک کے ساتھ کام نہیں کرتا کہ کوئی بھی چیز، جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ امپاسبل نہیں ہے. جسٹ ڈیسائڈ کہ یو کین ڈو اٹ. اور وہ رکاوٹیں بہت ساری آتی ہیں لیکن ان کو بھی جب آپ اس جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو آپ کو کامیابی بھی دیتا ہے. لیکن یہاں ہمارے ہاں جو اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے یا ایون کرافٹس مین کو دیکھ لیں آپ کسی کو کام بول دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرا کام نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسرا کرے گا. لیکن الحمدللہ میں نے ایسے ایسے بچے ٹرین کیے ہیں
کہ میں اپنے نارمل لیبرز کے اندر سے بچوں کو اٹھاتا تھا اور ان کو اٹھا کے میں نے ان کو انجینئرز کے لیول پہ بٹھا دیا. بڑی بات, ان کو گروم کیا آپ نے. گروم کیا, اور یہی چیز ہے. اور یہاں بھی تقریباً یہی ماڈل رکھا ہے الحمدللہ. جو میرے ہاتھ سے بچے ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ زندگی میں کہیں بھی فیلئر نہیں ہوتے. ساری بات انہوں نے اتنی اسکلس ڈیولپ کر لی ہوتی ہیں. سر پھر پاکستان آئے, ٹیکنالوجی میں آئے, اعلان کا اسٹارٹ کیا, اس کا تھوڑا سا. دیکھیں ٹیکنالوجی میں تو بڑے بیٹے نے آگے یہاں اسٹارٹ لیا تھا, علی نے. تو ہم آتے ہی اللہ کا بڑا کرم تھا, میں نے بچوں کو بھی ایک ہی چیز کی ہدایت دی تھی کہ بیٹا رزق حلال کمانا ہے آپ نے, اور حلال کمانے کے لیے اگر 10 گھنٹے میں آپ کا گزارا نہیں ہوتا آپ 12 گھنٹے کام کر لیں, 12 نہیں ہوتا آپ 16 گھنٹے کام کر لیں, لیکن ایزی منی کی طرف نہیں جائیں گے آپ. اس سے زیادہ میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی. تو الحمدللہ آج تک یہ جو ہمارے گروپ کی جو سکسیس ہے وہ اسی گراؤنڈ پہ ہے کہ کیونکہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں کیا لے کے جا رہا ہوں, تو کم سے کم ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں حرام نہیں جائے گا. اور میرے دونوں بیٹوں کی بھی یہی خواہش ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ ایک اور سکسیس کے پیچھے ایک چیز ہے وہ سب کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ دینے والے بنیں, ہمیشہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو, گیور ہو. گیور ہونا بہت بڑی اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے. اس کو پھر اور ملتا ہے, ایک دے تو 70 ملتا ہے. کیونکہ آپ کی کوئی کوالٹیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ میرے بندے بن جائیں. اگر آپ اس کی وہ فریم میں سلیکٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کو زندگی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ 3 چیزیں اگر آپ کمنٹ کریں, پاکستان کی آپ نے بات کی, کچھ لوگوں کے رویوں کا ایشو ہے, یا 3 چیزیں کیا ایسی کوئی پرابلم بیماریاں سمجھ لیں ایسے نیشن نئی نسل کے حوالے سے اگر وہ ٹھیک کر دیں تو ہم ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں ایز اے کنٹری. کچھ بھی نہ کریں, صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے. وہ پلیز کچھ نہ کریں, صرف ایک جھوٹ بول چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور ایک جو بھی کمائیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے حرام نہیں کمانا, گھروں میں حرام لے کے نہیں جانا. تو بس اس سے آپ دیکھیے معاملہ ٹھیک ہو جائے. نہیں کافی نہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان 2 چیزوں سے صرف. جھوٹ نہیں بولنا اور حرام نہیں کھانا. بس میں تو اسی رزلٹ پہ پہنچا ہوں, اور الحمدللہ پھر لائف بھی کمفرٹیبل ہوگی. اور جو آپ کا مقدر ہے اس پہ شاکر رہیں. اب میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کیا یہ میری حیثیت ہے؟ یہ بھی اس کا کرم ہے. یہ اس کا کرم ہے. تو ہمیں آج کا کیا ایشو ہے کہ یہ فیتھ کا پرابلم ہے ہماری؟ نہیں, فیتھ کا پرابلم, ایمان کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے. کیونکہ بیسیکلی دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ ہیز ٹو بی چینج. یہ جو ضابطہ حیات ہے نا, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اس کو جو سازش کے تحت کمرشل مولوی نے مچان پہ رکھ دیا نا, غلاف کے اندر لپیٹ کے, اور کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا, کوئی مرنے لگے تو اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھ لینا اتار کے. دس از آل بلشٹ ان مائی اوپینین. اگر کوئی بہتری چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو اس کو اتاریں, اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں. یہ 30 پارے ہیں نا, ان کو آپ, میں کہتا ہوں کہ 500 پارٹس میں کر لیں, ٹھیک ہے. اور فرام ویری بگننگ اس کو جب آپ ایجوکیشن کا حصہ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر بہتری آ سکتی ہے. ادروائز کوئی اور سسٹم نہیں ہے ہماری نیشن کو بہتری کی طرف لے جانا. سر اس میں ایک اور بھی چیز بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کی بچے اب بڑے ہو گئے, انہوں نے اپنی کمپنیاں بنا لی, آپ سینئر ایک ایسے چیئرمین کی رول, کوئی ایز اے فادر آپ نے 2-3 ایسی چیزیں جو بچوں کے اندر ڈیولپ کی سکسیشن پلاننگ کے طور پہ, انہوں نے بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے گئے, وہ کیا تھی؟ وہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے باپ کو جس طرح سے محنت کرتے دیکھا تھا, ٹھیک ہے, رزق حلال کماتے دیکھا تھا, وہ اسی ڈائریکشن میں چلے ہیں. اور الحمدللہ آج تک اسی وجہ سے ہمارے یہاں, اب دیکھیں نا, ہماری جو فرسٹ سٹارٹ تھا وہ آئرس ہولڈنگ کے نام سے تھا, مدر کمپنی جو ہے. اس کے بعد ٹرانس ڈیٹا بنی, ٹرانس ڈیٹا انٹرنیشنل ہوئی, پھر بینچ مارک بنی,
پھر اس کے بعد ٹرانسکیور منی. یہ ساری یہ کس چیز کی کمپنی ہے جو ماشاء اللہ 12-13؟ اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ ہماری جو بینچ مارک, بینچ اسٹوڈیو اور elan.com ہے. elan.com بھی جو ہے وہ بیسیکلی بینچ مارک سے ہی آگے کا سٹیپ ہے, کیونکہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے, لاہور میں بیٹھ کے پورے یو کے کی پراپرٹی کا جو بیک اپ ہے, آرکیٹیکچر سروسز, وہ ہم یہاں سے بنا کے بھیجتے ہیں انہیں. اور دیانتداری کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرتا ہے کہ وہاں کے 9 بڑے گروپس ہیں پراپرٹی کے جو, اور ہم پورے 9 کے 9 کا کام کر رہے ہیں, اور کسی کو کبھی شکایت نہیں ہوئی کہ جی آپ ہمارے کمپٹیٹر کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کام کے ساتھ انصاف کریں, محنت کریں. تو یہ وہیں سے وہ جو کی ایجنٹ ایک وہاں پہ گروپ ہے, انہوں نے ہی میرے بیٹے, چھوٹے بیٹے کو, میاں عمر جو ہے نا, وہ ہینڈل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بیسیکلی انجینئر ہیں, کنسٹرکشن مینجمنٹ اور آرکیٹیکٹ میں انہوں نے یو کے سے ڈگری کی ہوئی ہے. تو یہ ساری یہ جو پورا فیز ہے کنسٹرکشن سائٹ پہ, اور یہ مارکیٹنگ, elan.com, بینچ مارک اسٹوڈیو, یہ سارے کا سارا وہ کنٹرول کر رہے ہیں. بڑے بیٹے جو ہیں وہ صرف آئی ٹی ریلیٹڈ جو ہے نا وہ, اب ہمارے اسٹارٹ اپس بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے ہیں. مسٹر ماہر جو میرا خواب تھا, اچھا مسٹر ماہر, ہاں جی, وہی اپنا جو میں نے کراچی میں اسٹارٹ لیا تھا, اس لیول کا تو ابھی انہوں نے محنت نہیں کی, لیکن آہستہ آہستہ دے آر ڈیولپنگ. وہ بھی اے ٹو زی مینٹیننس کے والے سے, اب یو جسٹ اے کال اوے یور آل پرابلمس. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا بھی کام ہے, وہ پوری دنیا میں ہم اپنا سافٹ ویئر جو ہے سیل کر رہے ہیں. ویب ڈیزائننگ کا بھی ہے. تو یہ مختلف شعبے ہیں ہمارے پاس, اور میجر جو ہمارے پاس اس وقت پروجیکٹس ہیں وہ ہیں امریکن میڈیکل انشورنس بلنگ. اچھا, جو کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہوگا, کیونکہ ہم نے لوگ جب پوچھتے ہیں عام آدمی, یہ یو ایس اے کے یہ کال سینٹر ہے؟ نہیں, کال سینٹر نہیں ہے, کیونکہ نارملی یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اور ہم انہیں, ہر بندے کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ کیا کام کر رہے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم ہائی اینڈ کا کام کر رہے ہیں. کال سینٹر بھی جو ہمارا ہے, جو چھوٹا سا ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, تو اس میں تقریباً کوئی 400 لوگ انگیج ہیں. ماشاء اللہ. سر ٹوٹل کتنے لوگ ہیں آپ کی پوری؟ ہمارے اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے 1500 پلس ہے. اور یہ پورے پاکستان میں ہیں؟ یہ پورے پاکستان میں. اب ہمارے آفسز جو ہیں elan.com کے کراچی میں بھی ہیں اور اسلام آباد میں, اور ہم اب جو نیکسٹ اسٹیپ جو گئے ہیں, ہم چلے گئے ہیں پروجیکٹس مارکیٹنگ میں بھی. پروجیکٹ مارکیٹنگ یہ پچھلے 6 ماہ بیسیکلی یہی کر رہی ہے پروجیکٹ مارکیٹنگ. جی, اعلان کر رہی ہے. اعلان کا یہ اعلان کے فلیگ پروجیکٹس کو مارکیٹ کرتے نہیں, ہم نے اعلان میں جو ماڈل سٹارٹ کیا تھا, یہ دیکھیں وہ یہ تھا کہ جتنے بھی آپ کے پراپرٹی ایجنٹس ہیں, ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ وہ پراپرٹیز بیچنے کے لیے لوگوں کو 10 لوگوں کو وزٹ کروا رہے ہیں اور لا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں. وہ بڑا ٹائرنگ تھا, ٹائم کنزیومنگ. اور ہم نے جو ماڈل لائے, اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو اپنا ممبر بنایا. اس وقت ہمارے جو پراپرٹی کے لوگ ہیں تقریباً کوئی مور لیس 7000 پلس ہے, جو ہمارے پلیٹ فارم پہ ہیں, جو elan.com کو یوز کرتے ہیں, پورٹل کو. اس میں کیا کہ ہم ان کی پراپرٹی, جیسے ہی وہ ہمارا ممبر بنتا ہے, ہم ان کی پراپرٹی جو بھی ان کے پاس ہوتی ہے جی, ان کی ہم نے رکھی ہوئی ہے. منتھلی بھی ہے, کوارٹرلی بھی ہے, اور ایئرلی بیسس سے ہاف ایئرلی ہے, اور اس میں بھی ڈفرینٹ پیکیجز ہیں. اب اس میں سروسز بھی ڈفرینٹ ہے. اب اسی لیول پہ جا کے اب جو ہماری سروسز جو ہے نا, جو کامیابی کا راستہ وہ یہی تھا کہ ہم جو یو کے پراپرٹیز کا ماڈل کر رہے تھے, وہی ہم نے اس کو یہاں پہ اپلائی کیا. اور اس کو یوز کرنے سے یہ ہے کہ اب جو لوگ بھی ہمارے ممبر ہیں, ان کو اب اپنے سرویئر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. ان کی پراپرٹیز کو ہم اس طرح سے اپنے پورٹل کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ہمارے انجینئرز, ہمارے فوٹوگرافرز جاتے ہیں لوکیشن پہ, اور ان کی پوری جو ہے وہ, حتیٰ کہ یہ ہے کہ جو گھر آپ بائی کر رہے ہیں نا تھرو elan.com, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ اس میں پوری ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی کہ یہ روم کا سائز کیا ہے, اس میں کلرز کیا چل رہے ہیں, اور یہ یعنی پوری ڈیٹیلز, کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کال, پھر ہم کال اسی کو ڈائریکٹ کرواتے ہیں جس کی پراپرٹی ہوتی ہے.
تو آنر ہے جی آنر کا کانٹیکٹ نمبر ہم اس کا دیتے ہیں. تو یہ بڑا بیچ میں جنٹ تنگ نہیں کرتے پھر کہ یہ تو میرے تھرو ہو تو نہیں آنر کون ہمارا جو ممبر ہے جس نے ہمیں پراپرٹی دی ہے اسی کو کریں گے, اس کو کریں گے. وہ آگے سے وہ ایجنٹ ہو, وہ آنر ہو, کوئی بھی ہو, ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہو. تو اس سے کیا ہے کہ اب ان کو جو کال جاتی تھی وہ جاتی تھی تقریباً مور اور لیس 90% مینٹلی آدمی پریپیئر ہوتا ہے تو اس کو کال جاتی ہے کہ مجھے کال آئے گی. خریدار جو ہے تو دونوں آپس میں بائر اینڈ سیلر, ہمارا اتنا ہی کام ہے. اب اس کے بعد چلتے چلتے لوگوں نے کہا کہ جی آپ پروجیکٹس بھی کریں. اب اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس یہ ماڈل آپ ہی رکھیے گا سی او میں. کراچی کے اندر ہمارے پاس اس وقت 3 پروجیکٹ ہیں. چائنا گولڈ ہے, اچھا, اور ہم جو ہے وہ ایکسکلوسیو مارکیٹنگ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ پرسنٹیج نہیں پارشل نہیں لیتے ہم, لے لیا تو نارملی ہم وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے ہمارے پاس پروجیکٹ آ رہے ہیں. سکسیسفل ڈیلیور کی آپ نے پروجیکٹس؟ نہیں جی الحمدللہ یہ تو ہم نے. کتنے آپ کے پاس اس وقت ہیں؟ اس وقت جی ہمارے پاس ٹوٹل 6 ہیں. 6 ہیں, اور ایک وقت میں سمجھتا ہوں کہ 6 پروجیکٹ کو بھی ہینڈل کر لینا بہت بڑی سکسیس ہے. اور اس وقت ہمارے پاس پائپ لائن میں جو ہیں لوگ بلکہ اپروچ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا پروجیکٹ کریں. ابھی یہاں اسلام آباد میں کوئی 8-10 پروجیکٹ ہیں جو کہ آن ڈیلی بیسس پہ کال کر رہے ہیں. اچھا, لیکن ہم انہیں نہیں کہہ رہے, ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جسٹ پلیز ویٹ فار کر لیں, پہلے ایک کو ختم کر منیمم 2 منتھ لیٹ وی مینیج. کیونکہ اسلام آباد کا جو پروجیکٹ آ رہا ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے اور ہوٹل اپارٹمنٹس ہیں, اور وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے بیریا 7 میں کہ 22 سٹوری بلڈنگ ہے اور 22 کنال کے اوپر ہے. اور اس گوئنگ ٹو بی کلوز, اس کا جو فائنینشیل بنا ہے اس کے اوپر تقریباً کوئی 25 ارب روپے میں وہ کلوز ہوگا. اچھا, ہیوج انویسٹمنٹ. جی جی, اٹس ناٹ اے اسمال پروجیکٹ. جی اٹس ناٹ اے اسمال پروجیکٹ. تو اب اتنا بڑا پروجیکٹ ہینڈل کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں دوسرے پروجیکٹس کے پیچھے جانا چاہیے. جی صحیح کہہ رہے ہیں سر. مجھے یہ بتائیں کہ کرونا آ گیا, پینڈیمک آ گیا, آپ نے جرنی کی اس میں. جی میں کرونا کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ دیکھیں کووڈ-19 یہ بھی اللہ کی کوئی ایک آزمائش ہے. بس میں آپ اس کو ایسے ہی کہہ لیں, لیکن میں اس کو بلیسنگ کہتا ہوں. بلیسنگ تو خیر ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی, ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ مین کریٹڈ ہے. تو جو لوگ دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس گیم میں بہرحال اینی آؤ, تو یہ جو سینیریو بنا کہ آپ کو پتہ ہے ایک دم سے ہر چیز زیرو ہو گئی, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کرونا کے درمیان جو ہمارے گروپ نے جو کام کیے ہیں یہ اس کا رزلٹ ہے کہ ہمیں کرونا بھی ختم نہیں ہوا تھا تو پہلے سے زیادہ بہتر رزلٹس آئے, ڈیمانڈز آئے. اب اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں کی بڑی بات. بس باقی کیا دیکھتے ہیں سر, یہ خاص کر یہ کیونکہ پرائم منسٹر کا بھی ایک نیا پاکستان بنانا ہے جی, ایک نئی ہاؤسنگ پاکستان. میں دیکھیں جی میں نہ تو سیاسی آدمی ہوں, نہیں پولیٹیکلی دیکھیں میں پولیٹکس کو نہیں لینا چاہتا, ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ یہ ایسا ایشو ہے جس میں سوائے ٹائم ویسٹ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک رہا کہ ہماری پاکستان کی پالیٹکس, دس از ناٹ اے پالیٹکس, یہ تو ایک دس از اے فیبریکیٹڈ فیک پالیٹکس ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس, لیٹس سی. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے رول ماڈل کون ہے؟ آپ تو خود اپنے بچوں کے لیے اپنے اسٹاف کے رول ماڈل ہیں, آپ کی کون انسپریشن ہے؟ ہو از یور انسپریشن؟ میرے والد صاحب. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, کیا سیکھا والد صاحب سے؟ میں نے والد صاحب سے صرف ایک بات سیکھی جو کہ آج تک میں یاد بھی کرتا ہوں, کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر سے میں نے قدم باہر نکالا تو والد صاحب نے ایک ہی بات کہی تھی کہ بیٹا دیکھیں, بات سنیں, آپ جہاں بھی جائیں جو بھی کریں گھر میں شکایت نہیں آنی چاہیے. یہ بات بڑی صحیح کہہ رہے ہیں, چھوٹی سی ہے, ہونا پڑتا ہے کہ آپ کو کوئی شکایت. اب ہم اس شکایت کو بچاتے بچاتے ساری زندگی صاف ستھری گزر گئی کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو وہ کیا کہیں گے یہ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. میں آج بھی حالانکہ والد صاحب کو
کے رحمت ہوئے تقریباً مور لیس 20 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن مجھے آج بھی اپنے والد صاحب کی وہ بات یاد ہے. اور سب سے بڑی بات ہے خودداری. یہ دو چیزیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی. واہ. وہ بھی فیملی کے ہیڈ تھے، اور الحمدللہ آج جو میں پوزیشن انجوائے کر رہا ہوں کہ میں ساری زندگی باہر رہنے کے باوجود اپنی عزیز و اقارب سے، اپنی فیملی سے کے ساتھ کنیکشن اتنا کنیکشن تھا کہ میں جب یہاں آیا ہوں تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ جی سب نے ویلکم کیا. اور پلس یہ ہے کہ وہ جو ڈیوٹی میرے والد صاحب نے انجام دی تھی اپنی زندگی میں، اب وہ خیر میرے جولی میں آئی ہے. تو الحمدللہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اسے اچھے انداز میں پرفارم کریں. یہ سب یہ بتائیں کہ آپ کے چہرے پہ آپ کی ایج ماشاءاللہ 70 اراؤنڈ. جی آئی ایم کمپلیٹنگ 70 اور 71 میں داخل ہو رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں اتنی ایج کے بعد وجود آپ کے چہرے پہ ایک بڑی فزیکلی کیا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا کیا کوئی بہت زیادہ نہیں دیکھیں بات سنیں، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے؟ نہیں اس کی سب سے بڑی بات ہے اگر آپ نے کمفرٹیبل اور اچھی لائف انجوائے کرنی ہے تو نیچر کی خلاف ورزی نہ کریں. واہ 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 واہ. یا بیگم کی میں ذرا سنا نہیں، نیچر کی خلاف ورزی ورنہ کہتے بیگم کی نہیں بیگم تو ہماری بہت بیچاری بے زبان ہوتی ہیں. نہیں میں تو اس معاملے میں بڑا لکی ہوں. آپ کو اچھی بہو مل گئی؟ نہیں بہویں بھی ملی، بہت اچھی الحمدللہ. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کے دور میں میں آج بھی جوائنٹ فیملی سسٹم انجوائے کر رہا ہوں. کر رہے ہیں، کٹھے رہتے ہیں. کٹھے رہتے ہیں دونوں بیٹے، ان کی فیملی ہیں اور دونوں کی اولادیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن میری خواہش تھی کہ میں چھوٹے بیٹے کو اب انڈیپینڈنٹ کر دوں کہیں، لیکن ہی ریفیوز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی بات. اور پھر جو بات اصل جو بات سے آپ شیئر کروں گا سکسیس سٹوری کے پیچھے کچھ اور چیز بھی، کچھ زندگی کے اصول ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کو وہ تربیت کریں جو زندگی بھر ان کے کام آئے. میرے چھوٹے بیٹے نے جب کام سٹارٹ کیا تو پہلی انکم جب آئی اس نے بغیر بتائے بھائی کے ساتھ بیٹھا تو اس نے انڈیپینڈنٹ اپنا کام بھی آن لائن کر لیا. وہ لے کے میرے پاس آیا تو آئی ریفیوز ٹو ٹیک دیٹ منی. اوکے. اس کو میسیج میں نے کیا دی، نہیں میں نے کہا بیٹا بات سنیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے لیکن آپ یہ جا کے بڑے بھائی کو دیں، کیونکہ میں تو پچھلے 15 سال سے ہر چیز بیٹے کو دے چکا ہوں، تو آپ ان کو دیں جا کے اور پھر دعائیں لیں. آج تک حالانکہ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے کہ چھوٹا بڑے سے ماشاءاللہ بزنس میں زیادہ ایکسل کر رہا ہے، لیکن اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑے کے پاس ہی. تو یہ بامراد ہوتے ہیں لوگ، بامراد اور بے ادب بے مراد. یہ سمپل سی سٹوری ہے. سر یہ اس ساری کبھی سٹریس آ جائے لائف میں، بزنس میں آتا تھا جب یہ کرتے تھے، کیوں اس کو کیسے ہینڈل کرتے؟ نہیں سٹریس کیوں لینی ہے آپ نے؟ نیچرل ہے. نہیں نیچرل تو ہے، لیکن اگر آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہے، اس لیول کا ہے، تو آپ ہر حالت میں وہ اس کا شکر ادا کریں. سر سکسیس کی ساری اگر سارا اس 70 سال کو نچوڑیں اور 35 سال 40 سال کا تجربے کو نچوڑیں تو سکسیس کی ریسیپی کیا بنے گی سر؟ ریسیپی تو یہی ہے کہ پازیٹیوٹی، جو میں نے پہلے کہا ہے، پازیٹیوٹی. اور پازیٹیوٹی سنیں لائف میں کبھی بھی، اور یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کریں. اب بدقسمتی سے سارا پاکستان چلتا ہے اس پہ کہ لوکی کی کہیں گے، سارے لوگوں کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں. ایشو یہی ہے ہمارا، پیپل پلیزر، وی ناٹ اللہ پلیزر. تو یہی میں یہی کہہ رہا ہوں. تو فیتھ کا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس کا کیا میرے اور اس کا کوئی ہے، آپ نے اس دن بات کی تھی بابا کی، اور سب میری بھی افلیشن ہوتی ہے، لیکن میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ رہنمائی تو آپ، سب سے بڑا بابا آپ کا گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، باپ اور ماں، جو وہ دعا آپ کو دیں گے، جو وہ آپ کو دعا دیں گے، وہ جو اچھا وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی.
آپ کسی مزار پہ چلے جائیں, کسی بابے کے پاس چلے جائیں, ویسا نہیں ہوتا, کیونکہ ماں باپ کا ایک رشتہ ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ماں ناراض بھی ہے نا تو خود روتی رہے گی لیکن بچوں کو کبھی بد دعا نہیں دیتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا جو سب سے بڑا جو ہے سکسیس کا جو سیکرٹ ہے وہ فیتھ کا ہے بس. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کلیئرٹی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. بس ڈائریکٹ ریلیشن ہو, ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو. دیکھیں نا, آپ نے کسی کو رابطہ کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہے, آپ کال کرتے ہیں, ہو جاتی نا بات. تو آپ یہ تعلق اپنے رب سے کیوں نہیں بناتے ہیں, ادھر ادھر کیوں بھڑکتے رہتے ہیں؟ تو میرا تو یہی ہے زندگی کا. سر لاسٹ ایک کوشچن ہے. ماشاءاللہ آپ نے ساری چیزیں ماشاءاللہ بڑا زبردست بیان کر دی. لاسٹ میں میسیج کیا دیں گے اپنی نئی نسل کے بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کے بہت زیادہ جابس نہیں ہیں, بچوں کے پاس بہت زیادہ نہیں, جابز نہ ہونا بچوں کی اپنی بھی اس میں غلطی ہے. کیا کمیاں ہیں, کیا سکلز ہیں جو بچوں کو نہیں دیکھیں, بڑی بات سنیں, میں نے آپ سے جو پہلے عرض کیا ہے کہ آج ہم جاہل پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. کلرک پروڈیوس کر رہے ہیں. میرے پاس بچے بے شمار آتے ہیں, دوست اب آپ کے ریفرنس سے آتے ہیں. اور لاسٹلی میں ایک بات بھول گیا تھا شیئر کرنے کہ ہماری سکسیس سٹوری کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے کہ بچے جب کہیں بھی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان سے ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے اور واسطہ مانگا جاتا ہے. میں نے اپنے دوست احباب میں بھی, اپنے تمام عزیز و اقارب میں ایک میسیج دیا ہوا ہے کہ جو بچہ کہیں بھی فٹ نہ ہوتا ہو اس کو ہمارے یہاں بھیج دیں, بس دیٹس اٹ. اچھا. الحمدللہ ہمارے یہاں پورا سال ٹریننگ چلتی بچوں کی. بچے آتے ہیں, ٹرینڈ ہوتے ہیں, جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بہتر جاب انہیں مل جاتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. ہمیں کبھی افسوس نہیں ہوا. یہ وہ خیر ہے جو آپ کسی کے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنی بہتری کے لیے کر رہے ہیں آپ, کہ اللہ کے بندوں کے لیے آپ خیر کریں گے تو اس کے بعد آپ کہاں. اور ویسے بھی جو ایک بندہ اپنے منہ کا نوالا رو کے کسی بھوکے کے, بڑی بات, تو وہ کبھی زندگی میں بھوکا نہیں رہ سکتا. تو بچوں کی کمپیٹنس کے حوالے سے جو آپ نے بولا, بچوں کی کمپیٹنس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہماری بچے ویک ہیں. نہیں, ویک اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں اصولی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل پوری دنیا میں ہماری نیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس نیشن کو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ بھی اس کو اٹیچ کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جب میٹرک کرتا ہے اس کے بعد اس کا اگر باپ بھی اسے کہتا ہے نا کہ چلو میرے ساتھ آج کام پہ چلے جاؤ, آپ ریٹ ہی لگا رہے ہیں, اس نے محنت کر کے اس کو پالا ہے, تو اس نے کہا نہیں بابا میں تو پڑھا لکھا ہوں, میں یہ جو کیڑا ہے نا, یہ جرومہ جو ہے, یہ نکالنا بہت ضروری ہے اس قوم کے اندر سے. اس کا ایشو ہے, وہ اسی طرح سے نکلے گا کہ جب آپ اس کو ووکیشنل ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ دیں گے, ٹیکنیکل ٹریننگ کریں اس کی بچے کے ساتھ, جا کے جب وہ میٹرک کرے تو وہ خود ڈیسیجن لے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم فورس کرتے ہیں بچوں کو, زبردستی ڈاکٹر بنا رہے ہیں, زبردستی انجینئرنگ کر رہے ہیں, حالانکہ بچے کا مائنڈ نہیں ہوتا وہ. تو یہ جو بچوں کو اپنی سمت کا تعین کرنے کی بھی, پاؤں پہ کھڑے ہونا بھی سکھانا چاہیے. اور میں نے تو دیکھیں بچوں کو, میں نے ہاں جی بالکل, جی جی بالکل ہونا چاہیے, وائی ناٹ. اور آپ بچے آتے ہیں تو میں تو ان کو کسی کو نہیں کہتا بیٹا کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا, میں تو بلکہ ویلکم کرتا ہوں ایسے بچوں کو کہ جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. سر آخر میں آج اس سیشن کو اگر کوئی ریپ اپ کریں, کوئی قرآن پاک کی آیت, کوئی شعر, کوئی ادب, کوئی موٹیویشنل کوئی جملہ جس سے. اب دیکھیں جی, شعر یہ ہے کہ میری زندگی جب میں نے 79 میں ٹریول کر رہا تھا لاہور سے منگلا, آج میں آپ کو پتہ کی بات بتانے لگا ہوں کہ میری لائف میں تبدیلی کیسے آئی ہے. جی جی میاں محمد بخش, واہ واہ واہ, بڑھیا. اب ایک صرف ان کا جو شعر ہے جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی کہ جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش, بھوکے نہیں مردے کدی پنچھی تے درویش. اب اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں, گہرائی میں چلے جائیں, تو
صرف انہی ایک شعر کے اوپر اگر زندگی گزار لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. آہستہ سے یہ شعر سنا دیں تاکہ سب کو سمجھ آئے. نہیں آگے سمجھ کلیئر ہو گئی. تھینک یو ویری مچ سر, آئی ایم Thank ریئلی you جی. گریٹفل. بہت شکریہ. آج کا سیشن بہت شکریہ جی. سر, تھینک یو. بہت میاں محمد الیاس صاحب آئے, ہی از چیئرمین آف دا گروپ آف کمپنیز میاں کمپنیز, اور یہ سیشن جو ہم اس کلوز کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.